جمیع عبادات بالخصوص آج کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحوم مومنین اور مومنات جو نور ولایت لے کے آخرت کے راہی ہوئے، سب کی بخشش کے لیے، بالخصوص جن کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے اس وقت یہ مجلس قائم ہے، ان کے درجات کی بلندی، بخشش اور مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورتین مبارکتین کا اجر و ثواب اس مجلس عزا اور دیگر تمام عبادات جو اس وقت انجام دی جا رہی ہیں، سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد، جس کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ مجلس قائم ہے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے مکتب کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی اہداف کے لیے دہشت گردی اور قتل و غارت کا راستہ اختیار کیا، عالم اسلام میں بدامنی کو پھیلایا، ان ملائین کی رسوائی و ناکامی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ مجالس ذکر اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام جہاں باعث ہدایت ہیں، موجب نجات ہیں، بزرگان کی بخشش کا وسیلہ ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، وہاں یہی مجالس حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ ہیں۔ مل کر دعا کیجیے، ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے، ہر بے اولاد کی آغوش کی آبادی کے لیے، ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی اور ہر صاحب حاجت کی حاجت روائی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات ہم شب شکر گزار ہیں اس ذات کردگار کے جس نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اپنی تعریف کی اور تعارف فرمایا اور ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے۔ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا هو الاول بلا اول هو الآخر بلا آخر، وہ ایسا اول ہے جیسا کوئی اول نہیں، وہ ایسا آخر ہے جیسا کوئی آخر نہیں۔ بلا ابتداء ولا انتہا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اس لیے کہ ہر عقل مند جانتا ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہوتی ہے وہ انتہا کے بعد نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جس زمین پر آپ تشریف فرما ہے اس کی بھی ابتدا ہوئی تھی یا نہیں؟ میں چپ کر گیا ہوں، آپ سے جواب کا منتظر ہوں۔ جس زمین پر آپ اس وقت تشریف فرما ہیں
کوئی زمانہ ایسا تھا جب یہ زمین نہ تھی، جی اس کی ابتدا ہوئی، پھر کوئی وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ نہ رہے گی۔ میرے خیال میں بہت ساری چیزوں کی ابتدا انتہا تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے زمین کی ابتدا دیکھی نہیں اس لیے ذرا چپ چپ جواب دے رہے ہیں، لیکن حق یہی ہے یا نہیں کہ اس زمین کی ابتدا ہے اور اس زمین کی انتہا بھی ہے۔ ابتدا کس نے کی، انتہا کون کرے گا؟ جس نے ابتدا کی وہ فقط اس کا رب نہیں، رب العالمین ہے۔ جو اس کی انتہا کرے گا وہ فقط اس کی انتہا نہیں بلکہ سارے جہانوں کی انتہا کا مالک ہے۔ توجہ رہے، اللہ کسی ایک جہان کا رب ہے یا سارے جہانوں کا رب ہے؟ جو جہان تھے ان کا رب بھی وہی تھا، جو جہان ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، جو ہوں گے ان کا رب بھی وہی ہے، جو ہو سکتے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، اس لیے کہ اس کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی رب ہو سکتا ہے، وہی رب ہے۔ ایک جملہ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ ہی رب ہے یا اللہ بھی رب ہے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ آپ کی اپنی اردو ہے، کوئی فارسی عربی انگریزی نہیں بول رہا، فقط یہ آپ کی اردو ہی کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں، اور اپنا عقیدہ مجھے بتائیے، اللہ ہی رب ہے یا اللہ بھی رب ہے؟ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی نہ ہو، اور بھی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہوتا یا ہو سکتا تو ہم کہتے اللہ بھی رب ہے، لیکن چونکہ ایمان برحق یہ ہے نہ اس کے سوا کوئی رب ہے نہ ہو سکتا ہے، اس لیے حق یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ بھی رب والی بات غلط ہے۔ جو اسی عقیدے پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات پہ۔ رب وہ ہوتا ہے جو جہان بنائے، جہان کا نظام بنائے، اس کے نظام کو چلائے، جب تک چاہے چلاتا رہے اور جب چاہے تو ختم کر دے، جب چاہے ختم کر دے۔ جب بناتا ہے تو اس کا کتنا زور لگتا ہے، جب چلاتا ہے تو اس کا کتنا زور لگتا ہے، جب ختم کر دیتا ہے تو اس کا کتنا زور لگتا ہے۔ تو جو ہے اس جہان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کتنا زور لگایا؟ ایک چھوٹا سا مکان بھی آپ کو بنانا پڑے تو اچھی خاصی طاقت صرف ہوتی ہے، اچھا خاصا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، محنت زحمت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اتنا بڑا جہان جسے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دور بین ترین رصدگاہوں کے ذریعہ جو دیکھا ہے وہ تھوڑا ہے، جو نہیں دیکھا وہ زیادہ ہے۔ جتنا دیکھا ہے وہ
تھوڑا ہے اور جو نہیں دیکھا وہ بہت زیادہ ہے۔ اتنا جو لمبا چوڑا وسیع و عریض جہان ہے، بنانے والے کا کتنا زور لگا؟ یہی کچھ زور لگا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ ایک ارادہ کیا، جہان بننا شروع ہو گیا۔ بن رہا ہے، چل رہا ہے، بن رہا ہے، چل رہا ہے۔ جب چاہے گا تو بھی اسے مٹائے گا، تو مٹانے کے لیے کتنا زور لگائے گا؟ تھوڑی سی اپنے اللہ کی معرفت پہ غور کرو۔ جب کیا خیال ہے اس جہان نے ختم ہونا ہے یا ہمیشہ رہنا ہے؟ بات پکی ہے یا کچی ہے؟ یقین ہے یا شک ہے؟ جس کو یقین ہے، جتنا یقین ہے اتنا اونچی صلوات تلاوت کرو۔ صلی علی محمد۔ اس نے ایک ارادہ کیا، جہان بن گیا۔ دوسرا ارادہ کرے گا تو یہ جہان ختم ہو جائے گا۔ قیامت لانے کے لیے تیرے اللہ کو کتنا طاقت صرف کرنا پڑے گی؟ جی، کوئی طاقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ارادہ اتنا طاقتور ہے، اس کا ارادہ ہی اتنا طاقتور ہے۔ ارادہ کرتا ہے تو جہان بن جاتے ہیں، ارادہ کرتا ہے تو جہان مٹ جاتے ہیں۔ اس اللہ سے ڈر جس کا ارادہ ہی اتنا طاقتور ہے۔ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اپنے اس اللہ سے ڈر کے رہو۔ تیرے اللہ کے برابر نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا کہ کوئی اس جیسا ہو سکتا تو وہ ہمارا اللہ نہ تھا۔ پتہ بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر تو بجائے خود لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ کچھ لوگ جو کچھ ہستیوں کے رب ہونے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اللہ کے سوا، ان کا ہمارے دین اور ہمارے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیادہ تر زور لگاتے ہیں، دوسرے مکتب والے تو خیر ایسی بات نہیں کرتے ہیں، علی والے کچھ ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، لیکن علی نے خود فرمایا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میری عزت اس میں ہے کہ میں تیرے جیسے رب کا عبد ہوں، اور میرا افتخار اس میں ہے کہ تجھ جیسا میرا رب ہے۔ انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ایسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا عبد بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ علی اپنے عبد ہونے پہ فخر کر رہے ہیں، تو نے رب بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا تو علی کا کچھ نہیں لگتا، تو علی مولا کا کچھ نہیں لگتا، اس لیے کہ علی کا غلام وہ ہے جو علی سے آگے نہیں بڑھتا۔ علی کا غلام وہ ہے جو علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یا علی، اس لیے جو علی کا کہنا نہ مانے اور پھر یا علی کہے، تو کیا خیال ہے، عقیدہ کیا ہے؟ جب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی، تو علی ولی کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ دیکھیے نا، میں یہاں آپ کے گھر میں آئے بیٹھا ہوں، وہاں ملتان میں کوئی میرا نام لے، مجھے پتہ چلے گا؟ جی نہیں۔ آپ یہاں یا علی کہتے ہیں، علی کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ بولو، پتہ چلتا ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے تو علی جانتا ہے تو مجھے رب کہہ رہا ہے، حالانکہ میں اپنے آپ کو عبد مانتا ہوں۔ میں اپنے عبد ہونے پہ فخر کرتا ہوں، میں جس کا عبد ہوں تو اس کا رب ہونا میرے اوپر بول رہا ہے۔ اور علی کسی کا اتنا دشمن نہیں مگر اسی کا دشمن ہے جو علی کی تعلیمات کو بگاڑے، علی کی تعلیمات کو بگاڑے، مس کرے، حق کو باطل بنائے، باطل کو حق بنائے۔ علی نے جنگیں ساری لڑی اس لیے ہے کہ حق حق رہے اور باطل باطل رہے۔ کوئی زمین کا جھگڑا نہ تھا، کوئی جائیداد کا تنازع نہ تھا، جتنی بھی جنگیں علی لڑی ہیں احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے، کہ حق حق ثابت ہو اور باطل، حق اور باطل میں کتنی ملاوٹ جائز ہے؟ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ مثلا دیکھیے، بازار میں جتنا سونا بک رہا ہے، خواہ اس کے زیور بنے ہوئے ہیں یا زیور نہیں بنے ہوئے، 100% خالص ہے جی یا ملاوٹ ہے؟ لیکن جن کو سونے کے زیور حق مہر میں دینے کا پروگرام بناتے ہو اور نکاح نامے میں لکھواتے ہو، اور ہم بھی پڑھتے ہیں انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعلوم، ٹھیک ہے؟ سارے مولویوں کا آپ نے سنا ہے نا نکاح؟ ہمارے خیال میں آپ جتنے بیٹھے ہیں اکثر کا نکاح ہو چکا ہوا ہے، بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، ہر ایک کا علی المہر المعلوم ہو چکا ہے۔ یہ جو مہر ہوتا ہے اس میں کچھ زیور بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے، باوجود اس کے کہ زیور کے متعلق خالص ہونے کا یقین نہیں ہوتا، پھر بھی شادی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس زیور کو مہر کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ناخالص ہونے کے باوجود کام آتا ہے، ناخالص ہونے کے باوجود کام آ جاتا ہے، کام چل بھی جاتا ہے۔ بازار میں جتنا دودھ بکتا ہے وہ تو میرے خیال 100% خالص ہوتا ہے، وہ بھی ناخالص ہوتا ہے۔ پیسے پورے دے دیتے ہیں یا نہیں؟ لینے والے لے لیتے ہیں یا نہیں؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناخالص ہونے کے باوجود بھی سودا ہو جاتا ہے، لینے والے لے لیتے ہیں، دینے والے دے دیتے ہیں۔ تو پس اگر ہر چیز اگرچہ کہ خالص نہ ہو قبول کر لی جاتی ہے، تو کیا آپ ایسا دین بھی قبول کر لیں گے جو ناخالص ہو؟ جی، دین میں کتنی ملاوٹ آپ کو قبول ہے؟ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ سونے کی ملاوٹ قبول ہو جاتی ہے، چاندی کی ملاوٹ قبول ہو جاتی ہے، دودھ کی ملاوٹ قبول، اور بھی بہت ساری ملاوٹیں چشم پوشی کر لی جاتی ہے۔ چلو جی ہمارا گزارا ہو جائے گا، چائے بھی پک جائے گی، مکھن بھی نکل آئے گا، گھی بھی بن جائے گا، تو ہو جاتا ہے نا گزارا۔ تو ناخالص چیزوں پر گزارا ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ سختی نہیں کرتے، اور ناخالص ہونے کا علم ہونے کے باوجود بھی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سارے اہل ایمان سے سوال کر رہا ہوں، دین کے بارے میں بھی کیا ایسا ہی ہے؟ اس میں بھی وہ تھوڑی بہتی ملاوٹ قبول ہے؟ کوئی قبول کرے تو کرے، جو علی ولی اللہ والے ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے آل محمد کے چوکھٹ پہ اپنا ماتھا رکھا اسی لیے ہے کہ یہاں دین خالص ملتا ہے۔ کربلا کیوں ہوئی؟ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے؟ سچ پوچھو، یزیدیت نام ہے دین میں ملاوٹیں کرنے کا، حسینیت نام ہے سر دے کے دین کو خالص رکھنا۔ اس لیے نہ توحید میں ملاوٹ چاہیے، نہ عدل میں ملاوٹ چاہیے، نہ نبوت و رسالت میں ملاوٹ، نہ ولایت و امامت میں ملاوٹ، اور نہ قیامت میں ملاوٹ۔ ہم تو خالص دین کے قائل ہیں، اور آل محمد کی غلامی اسی لیے اختیار کی ہے کہ یہی تو ایک دروازہ ہے جہاں دین خالص نصیب ہوتا ہے۔ جتنے بھی مصائب اٹھائے لیکن دین میں ملاوٹ کو قبول، ہر دشمن دین ملاوٹ کی کوشش کرتا رہا، آل محمد ملاوٹ کو ختم کر کے دین کو خالص رکھتے رہے۔ کیا آج پھر کوئی اٹھے اور یا علی کا نعرہ لگا کے دین کو ملاوٹ کا شکار شروع کر دے؟ دیکھو، دو قسم کے ملاوٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ملاوٹ کرتا ہے ملاوٹ بتا کر، ایک ملاوٹ بتاتا نہیں، کر لیتا ہے، کہتا ہے بڑا خالص ہے۔ ہمیں کون سا قبول ہے؟ اعلان کر کے ملاوٹ کرے تو بھی قبول نہیں، اور خفیہ طور کرے تو بھی قبول نہیں۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اعلان کر کے ملاوٹ کرتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو مخفی طریقے سے ملاوٹ کرتا ہے۔ ہمیں نہ کافر قبول ہے نہ منافق قبول ہے، ہم تو اس کو مومن جانتے ہیں جو دین کو خالص مانتا ہے۔
صحت و سلامتی علماء حق بلند تاج صلوات تو رب العالمین کتنے ہیں؟ نہیں یار، کوئی ایک کونا شونت ایسا ہوگا نا، اتنا بڑا جہان جو ہے تو کیا حرج ہے ایک چھوٹے سے کونے کا رب کسی اور کو مان لیں؟ کتنے مربع میلوں پر مشتمل ہے یہ جہان، ٹھیک ہے؟ تو ایک میل کا رب، فقط ایک مربع میل کا رب، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لیں، گنجائش ہے؟ جی نہیں، سچی سچی بات بتائیں۔ نہیں؟ اچھا، ایک مرلے کا رب جس نے وہ مرلہ بنایا ہو، جب چاہے بنا دے، جب چاہے مٹا دے، کسی ایک مرلے کا رب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ جی، ایک مرلہ تو مرلہ ہے، ایک ذرہ، ایک قطرہ، کتنا پانی ہے، کتنا سمندر ہے، کتنے ان کے قطرے ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی، خدا تو وہ ہے جو قطرے سے فیض عام کرے، خدا تو وہ ہے جو قطرے سے فیض عام کرے، نبی تو وہ ہے جو فارغ خدائی کا دعوت کا انتظام کرے، کعبہ تو وہ ہے اور جسے سجدہ رفع و آرام کرے، اور میرا پیر علی تو وہ ہے اور جسے کعبہ بھی خود سلام کرے، عرش دوی دے فرش دوی، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پتا تو اسے چیرتا ہے، ایک پتے کو تو چیرتا ہے، پھر ویسا بنا دکھا، بن سکتا ہے؟ جو بنا سکتا ہے وہی اس پتے کا رب ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت سمجھانے کے لیے یہ حقائق تیرے سامنے روشن کیے۔ تو سارے جہانوں کا رب ایک ہے یا کئی ایک ہے؟ اس جہان کا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہم اس عالم میں سیدھے آئے یا کسی عالم سے آئے؟ اس کو سمجھانے کے لیے اس وقت آپ فقط جسم لے کے بیٹھے ہیں یا روح بھی لے کے بیٹھے ہیں؟ جو روح لے کے بیٹھا ہے وہ روحانی صلوات پڑھے۔ جسم پہلے یا روح پہلے؟ جی میرے خیال میں کچھ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں۔ تو ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، تو عالم ارواح اس عالم اجسام سے پہلے، ٹھیک ہے؟ جسم آدم بعد میں بنا، روح آدم پہلے سے خلق تھا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ ملائکہ کو کہہ رہا تھا میرا پروگرام ہے اس زمین سے ایک بشر کو خلق کروں، اس زمین میں اسے اپنی خلافت دوں، جب میں اس کے بدن کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تمہارا فرض ہوگا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ تو عالم ارواح پہلے اور عالم اجسام۔ عالم ارواح کا رب کون ہے؟ جی رسول اکرم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ اس حدیث پر ایمان ہے یا نہیں؟ جس کا ہے وہی صلوات پڑھے۔
پھر رسول اکرم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، یعنی جو نور محمدی ہے وہی نور حیدری ہے۔ پھر حضرت آدم کے متعلق حدیث آئی، آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف بلندیوں میں دیکھا، 5 انوار نظر آئے، عرض کرنے لگے یا اللہ کیا ان 5 انوار کو تو نے مجھ سے پہلے خلق کیا؟ جواب آیا ہاں اے آدم، انہیں میں نے تجھ سے پہلے خلق کیا، انہیں تیری نسل سے بھی میرا قرار دینے کا پروگرام ہے، لیکن یاد رکھ اگر ان 5 کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یا اچھا ذرا غور سے فرمائیے، اگر بابا آدم خلق نہ ہوتے تو یہ خوبصورت چہرے کسی اور طرف سے آ جاتے جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سارے اس وجہ سے وجود میں آئے کہ ہمارے بابا کو اللہ نے خلق کیا۔ تو جس بابا کے صدقے آپ سارے وجود میں آئے ہیں، کوئی حرج ہے کہ اس بابا کے نام پر بھی ایک صلوات بھیج دو؟ اللہم صلی علی محمد اکثر مجالس میں جاتا ہوں تو میرے سامنے پرچی آ جاتی ہے، میرے بابا کو بخشیے، میرے دادا کو بخشیے، میری امی کو بخشیے، میرے نانا کو بخشیے، یعنی جو قریبی ہیں نا، نزدیکی بابے دادے، وہ تو سارے یاد رہتے ہیں، وہ جو سب سے پہلا بابا ہے کیا ان کا بھی حق ہے یا نہیں؟ حق ہے نا؟ تو اگر حضرت آدم کے نام پر آپ نے صلوات پڑھ لی تو کوئی حرج ہے کہ حضرت حوا کے نام پر بھی ایک صلوات پڑھ دے؟ اس لیے کہ بابا آدم بھی حقدار ہیں کہ ہم ان کے صدقے زمین پہ آئے، اور اماں حوا بھی حق رکھتی ہیں کہ ان کو بھی صلوات بھیجی جائے، اس لیے کہ وہ بھی لائق صلوات ہیں۔ اس جوڑے پر بآواز بلند صلوات۔ اگر میں انہیں خلق نہ کرتا تو آدم تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تو وہ جو عالم انوار ہے وہ بھی ایک عالم ہے یا نہیں؟ عالم انوار بھی ہوا، عالم ارواح بھی ہوا، عالم اجسام بھی ہوا۔ یہ جو فوت ہو جاتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں؟ جن کے جنازے اٹھا کے دفن کراتے ہو، جو موت کا ذائقہ چکھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کسی اور عالم کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جی کون سا عالم؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ کا رب کون ہے؟ تو معلوم ہو عالم انوار کا رب بھی اللہ ہے، عالم ارواح کا رب بھی اللہ ہے، عالم اجسام کا رب بھی اللہ ہے، عالم برزخ کا رب بھی اللہ ہے، سورج کا رب بھی اللہ ہے، چاند کا رب بھی اللہ ہے، ستاروں کا رب بھی اللہ ہے، سمندروں کا رب بھی اللہ ہے، ہواؤں کا رب بھی۔ اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مشنود امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات عالم برزخ پہ ختم ہے یا عالم برزخ کے بعد بھی کوئی عالم ہے؟ جو بات ہمیں ہمارے معصوم پیشواؤں نے اور اللہ کی کتاب نے بتائی ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو بھی یاد رکھا جائے جی۔ تو عالم برزخ ختم ہوتا ہے تو پھر اور کون سا عالم شروع ہوتا ہے؟
بھول گئے؟ بھائی تم ہی اسی سفر کے مسافر ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ہے اس سفر کا مسافر، ہم ہی ہیں اس کے مسافر۔ آج ہم عالم اجسام میں بیٹھے ہیں، کل ہم عالم ارواح میں تھے، آئندہ ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے۔ کیا ہمیشہ عالم برزخ میں رہیں گے؟ عالم برزخ سے کہاں جائیں گے؟ عالم محشر۔ جس نے محشر میں جانا ہے وہ صلوات بھیجے۔ تھوڑا سا توجہ دیجیے، محشر میں دن ہوگا یا رات ہوگی؟ جی دن تو چلو ہوگا، یہاں تو ہر دن کے بعد رات آتی ہے۔ جس نظام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دن ایسا آیا جس کے ساتھ رات نہ آئی ہو، کوئی ایسی رات آئی جس کے ساتھ دن نہ آیا ہو، محشر میں کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ میرے خیال میں کچھ سوالات کے ذریعہ آپ کے نزدیک تھوڑی زیادہ وضاحت ہو رہی ہے، کیونکہ میں بتاتا جاؤں تو شاید آپ جلدی بھولتے جائیں گے۔ میں نے پوچھنا شروع کر دیا تو کچھ ذرا کلاس زیادہ بیدار ہو رہی ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ تو غور کیجئے، محشر دن ہے یا رات؟ رات آئے گی، توجہ رہے۔ 50,000 سال کا ایک دن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھیے، مالک یہ یوم الدین وہی یوم حشر ہے یا نہیں؟ اسی معاشر کا نام یوم الدین ہے یا معاشر کوئی اور ہے اور یوم الدین کوئی اور ہے؟ جہاں جہاں بھی معاشر کا ذکر ہے، جو بھی نام اس کا بتایا گیا ہے، یوم الحساب ہے، یوم الدین ہے، یوم القیامہ ہے، یوم ہی ہے یا ساتھ لیل بھی ہے؟ اور دن کی مدت بھی بتائی گئی ہے یا نہیں؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ سب نے حاضر ہونا ہے یا غیر حاضری بھی ممکن ہے؟ حاضری جبری ہے یا اختیاری ہے؟ معاشر میں یعنی کوئی نواب صاحب کہے میں ٹرمپ ہوں، میں معاشر میں حاضر نہیں ہوتا ہوں، ہے گنجائش؟ ہر ایک نے حاضر ہونا ہے یا کوئی ایسا ہے جو غائب رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاضری جبری ہے۔ وہاں حاضری تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ تو حاضر ہو یا نہ ہو، حتماً اور ضروری طور پر وہ قادر مطلق اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ تجھے اٹھائے گا اور محشر میں کھڑا کر دے گا۔ محشر میں سورج ہوگا یا نہیں؟ یہ سورج تو ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ جس سورج کو روزانہ طلوع و غروب ہوتا دیکھتے ہو، اور جس سورج کی وجہ سے تمہاری روزی چلتی ہے، تمہاری فصلیں ہوتی ہیں، تمہارے پھل ہوتے ہیں، تمہاری گائے بھینسیں دودھ دیتی ہیں، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ سورج کا دخل ان چیزوں میں ہے یا نہیں؟ رزق اور روزی میں اس سورج کی روشنی اور اس کی گرمی کا بھی دخل ہے یا نہیں؟ آج اگر سورج نہ روشنی دے نہ گرمی دے، کچھ بھی نہ ہو، تو کیا تیری زمین انگوری دے گی؟ تیرے باغ پھل دیں گے؟ تیری بھینسیں گائے دودھ دیں گی؟ سسٹم ختم ہو جائے گا نا۔ تو یہ سورج ہمیشہ رہے گا یا اس نے ختم ہونا ہے؟
اذا الشمس کورت، قرآن کہتا ہے کہ اس سورج نے ختم ہو جانا ہے ایمان یا نہیں؟ سورج ختم، زمین ختم، آسمان ختم، یہ نظام ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ایک اور زمین محشر کی شکل میں بدل دی جائے گی۔ اس زمین پر دریا بہیں گے۔ میرے خیال میں کوئی نئی باتیں کر رہا ہوں، باتیں تو وہی پرانی ہیں، لیکن بیان کرنے والوں کا قصور ہے۔ ان باتوں کو بیان نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو ملا جلا دیتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ وہ جو زمین محشر ہوگی اس پہ کتنے پہاڑ ہوں گے، کتنے دریا ہوں گے، کتنے چشمے ہوں گے، کتنے سمندر ہوں گے، کتنے ٹیوب ویل لگیں گے، کتنے نلکے لگیں گے۔ سورج گرم ہوگا یا ٹھنڈا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین بھی نئی بن جائے گی، سورج بھی نیا بن جائے گا، نظام بھی نیا ہو جائے گا۔ تو سایہ ڈھونڈے گا تو نہیں ملے گا، تجھے پیاس لگے گی تو پانی نہیں ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ پیاس لگے گی یا نہیں؟ زبانیں نکلی ہوئی ہوں گی، پسینے بہہ رہے ہوں گے، اپنے پسینوں میں لوگ غرق ہو چکے ہوں گے۔ ہم وہاں ہوں گے یا نہیں؟ جو ہوگا وہی صلوات بھیجے۔ پیاس لگے گی تو پانی کا کیا کریں گے؟ سورج گرم ہوگا تو ٹھنڈک کہاں سے لیں گے؟ رات آئے گی نہیں، دن ہی دن ہوگا، اور جب دن ہی دن ہوگا تو ٹیمپریچر بڑھے گا یا گھٹے گا؟ جی یہاں تو دن گرم ہوتا ہے، پھر چونکہ سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، پھر ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن اثر نو شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر رات نہ آئے اور ٹیمپریچر چلتا رہے اور بڑھتا رہے تو کہاں پہنچے گا درجہ حرارت؟ کیا خیال ہے؟ ناراض ہو گئے آپ؟ میں کوئی کہانی کر رہا ہوں یا وہی چیز بیان کر رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کا نتیجہ ہے، جو محمد و آل محمد کی تعلیمات کا نتیجہ ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم وہاں ہوں گے یا نہیں؟ جی ہوں گے تو گرمی کا کیا کریں گے؟ پیاس کا کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی علاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو جواب، پورا محشر گرم ہوگا، پیاس، ہولناکی، شدت، حدت، ہر چیز انتہاؤں کو پہنچ جائے گی، لیکن ایک ایریا ہوگا جسے رسول نے کہا وہ لواء الحمد ہے، جو فلی ایئر کنڈیشن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایئر کنڈیشن سے کہتے ہیں نا جو تیرے مزاج اور ضرورت کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے؟ ضرورت ہے وہاں ہے، گرمی میں جلو یا گرمی سے بچو، پیاس کی شدت اور حدت کا مقابلہ کرو یا پیاس سے بچو۔ ضرورت ہے تو جاؤ لواء الحمد کے نیچے چلے جاؤ، لیکن جواب یہ ہے کہ لواء الحمد کس کے ہاتھ میں ہے؟ یا علی انت صاحب لوائی، رسول اکرم نے فرمایا
یا علی تو میرے لواء الحمد کا صاحب ہے. اور مشکل یہ ہے کہ علی جتنا سخی ہے اتنا عادل ہے. اتنا کیا ہے؟ اور عادل وہ ہوتا ہے جو حقدار کو اس کا حق دے. عادل کی تعریف کیا ہے؟ جو حقدار کو اس کا حق دے. نہ حق کسی کو دے نہ وہ عادل ہے نہ وہ علی. آپ نے مولا علی کی ساری زندگی کی تاریخ اور سیرت طیبہ سامنے رکھیے. ٹھوکر مار دیتا ہے حکومتوں کو کہ تم مجھ سے غیر عادلانہ مطالبہ کرتے ہو. مطالبہ ہوا تھا مولا علی سے یا نہیں کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سیرت فلاں پر تم عمل کرنے کا وعدہ کرو، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، حکومت آپ کی. علی فرماتے ہیں قرآن و سنت تو مانتا ہوں، اس کے سامنے تو سر تسلیم خم ہے، لیکن وہ جو تیسری بات کر رہے ہو ان سے تو میں بہتر قرآن سمجھتا ہوں، ان سے تو میں بہتر سیرت رسول کو سمجھتا ہوں، لہذا میں اس کا وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حکومت علی نے نہ لی، اپنے اصول پہ پکے رہے. بس اگر کوئی چیز علی حیدر کرار کے اختیار میں ہو تو وہ عادلانہ تقسیم کرتے ہیں یا غیر عادلانہ تقسیم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا لواء الحمد کے نیچے جانے کے لیے کچھ شرائط پوری کرنی پڑیں گی. جو جو لواء الحمد کی سیٹ لینا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات بھیجے. لواء الحمد کی سیٹ چاہیے نا جی؟ چاہیے. وہاں جا کے چھین لو گے یا یہاں سے ریزرویشن کراؤ گے؟ ہم پاکستانی کی عادت ہے نا لائن توڑنا، قطار کو برداشت نہ کرنا، اپنے وڈیر پن کی وجہ سے آگے جا کے اپنی جگہ بنانا، پچھلوں کی پرواہ نہ کرنا. تو کیا خیال ہے لواء الحمد بھی ایسے ہی وصول فرماؤ گے؟ تو ریزرویشن وہاں جا کے کرواؤ گے یا یہاں سے کروا کے جاؤ گے؟ دیکھیے آج کل وہ ڈائیو قسم کی بسیں نکلی ہیں، وہ فیصل موور وغیرہ وغیرہ. وہاں اگر کوئی شخص سیدھا بس میں چلا جائے اور کہے میری سیٹ دو، اگلے کہتے ہیں ٹکٹ دکھاؤ. ٹکٹ نہیں ہے، گیٹ آؤٹ. وہ سامنے ٹوکن مل رہے ہیں، وہاں سے جا کے ٹکٹ لو، آؤ، عزت کے ساتھ تمہیں سیٹ ملے گی. نہیں تو دھینگا مشتی نہیں چلتی. آپ کا پروگرام لواء الحمد کی سیٹ لینے کا ہے تو کیسے؟ ریزرویشن یہاں سے ہوگی یا وہاں جا کے چھین لیں گے جی؟ تو جس نے ریزرویشن کرا لی ہے تسلی ہے اسے، تو ایک صلوات پڑھے. صلوات تو آپ نے پڑھ دی، حج کر لیا ہے، بولو کیا کہو گے؟ حج تو ہم پہ واجب ہی نہیں ہوا، یہی کہو گے؟ کیا پتا ہے کہ حج ہو سکتا ہے تم پر واجب ہو گیا اور تم متوجہ ہی نہ ہو؟ حج واجب ہوتا ہے کس پر؟ صاحب استطاعت. کتنے سے ملتی ہے؟ میرے خیال میں حساب کتاب نہیں ہے.
ہر سال حج ہوتا ہے یا 10 سال میں ایک مرتبہ؟ ہر سال حج ہوتا ہے. تو ہر سال مجھے پتا ہونا چاہیے یا نہیں کہ میں مستطیع ہوا ہوں یا نہیں؟ ہر سال مجھے جائزہ لینا چاہیے نا، تاکہ مجھے پتا ہو کہیں اس سال تو واجب نہیں ہو گیا، کہیں اس سال تو واجب نہیں ہوگا، کہیں اس سال تو واجب نہیں ہو گیا. اس لیے کہ رزق گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ زمینداروں کی فصلیں کبھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں، کبھی اچھی نہیں ہوتی. دکانداروں کا کاروبار کبھی اچھا چل نکلتا ہے، کبھی اتنا اچھا نہیں چلتا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو رزق میں کمی بیشی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. روزی بڑھی تو حج واجب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ حج کتنے پہ واجب ہوتا ہے. یا جتنا اکٹھا ہوتا رہے کوئی پتہ نہیں حج واجب ہوا ہے یا نہیں ہوگا. جب مرضی آئے گی کریں گے. تیری مرضی چلتی ہے یا تیری استطاعت پر حج واجب ہوتا ہے؟ ناراض ہو گئے ہو میرے خیال میں لواء الحمد کی سیٹ بیچ رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما گئے، جس پہ حج واجب ہو جائے نہ کرے اور مر جائے فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو یہودی ہو کے مرے، چاہے تو عیسائی ہو کے مرے. کیا خیال ہے؟ امام کا فرمان حق ہے یا نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ولی اللہ والا یہودی اور نصرانی ہو؟ توجہ ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو بڑی سخت گزر رہی ہے. کیونکہ تو نے تو یہ سنا ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا نہ زکوٰۃ دے، نہ خمس دے، نہ حج کرے، نہ کسی کا حق ادا کرے، بس علی علی کیتی رکھ، جنت کا ٹکٹ تجھے مل گیا. کیا یہی علی مولا کی تعلیمات ہیں کہ تیری زبان کی نوک پہ میرا نام آ جائے جنت تیری عاشق ہو جائے گی؟ نہ، تیرا کردار گواہی دے کہ اس میں علی کی تعلیمات کا نور نظر آ رہا ہے. لہذا حج کب کرنا چاہیے؟ استطاعت کتنے سے حاصل ہوتی ہے؟ آج کل چلو رکاوٹیں آ گئی ہیں، لیکن 7-8 لاکھ سے حج ہو رہا تھا، 7-8 لاکھ سے حج ہو رہا تھا. اب بھی شاید اگر کھلے گا تو 8-10 لاکھ پہ حج ہو جائے گا. تو کیا تیرے اکاؤنٹ میں اگر 20 لاکھ موجود ہیں تو ابھی تیرے اوپر حج واجب نہیں ہوا؟ تو نے 20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ فکس ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے لوگ ہیں یا نہیں جن کے لاکھوں فکس ڈپازٹ میں پڑے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑھیں اور بڑھیں اور بڑھیں اور بڑھیں؟ ہر سال بڑھ رہے ہیں، حج ابھی بھی واجب نہیں ہوا یا ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے تو پھر کرتا کیوں نہیں؟ میں دیکھتا ہوں بر صغیر کے جتنے حجاج نکلتے ہیں ان کی اکثریت بوڑھے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں، بلا استثناء شیعہ و سنی. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اکثر بوڑھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ یہ اللہ اس بر صغیر کے بوڑھوں کو مستطیع کرتا ہے، جوانوں کو کوئی روزی نہیں دیتا. حالانکہ جوان
ایسے بھی موجود ہیں جو ہر سال گاڑی بدلتے ہیں، ایک کوٹھی سے دوسری بناتے ہیں، دوسری سے تیسری بناتے ہیں، ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری سے تیسری دکان، ہر دکان میں 20-20 لاکھ۔ یہ قلعہ بک رہا ہے، اس کو بھی خرید لو، وہ قلعہ بک رہا ہے، اس کو بھی خرید لو، وہ بیگھا بک رہا ہے، اس کو بھی خرید لو۔ تیرے پاس قلعے خریدنے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، کاریں خریدنے کے لیے لاکھوں ہیں، نہیں ہیں تو حج کے لیے۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرے اللہ کو پتہ نہیں ہے اس نے تجھے کتنا رزق دے رکھا ہے؟ جو دیتا ہے اسے پتہ ہے یا نہیں؟ اس کے پاس حساب کتاب ہے یا نہیں؟ تو اسے تو علم ہے نا کہ میں تجھ پر 10 سال پہلے حج واجب کر چکا تھا اور تو نے نہیں کیا، میں نے اپنا ملک الموت بھیج دیا، آ گیا ملک الموت، حج ہوا نہیں، روح صاحب پرواز کر گئے۔ کدھر گئے حضرت علی؟ جو حج واجب ہو اور کیے بغیر مر جائے، صادق آل محمد فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ اگر میری بات سچی ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو کتنی دیر کرنی چاہیے حج میں؟ حضرت امام اعظم جانتے ہو حضرت امام کون ہے؟ نام تو لے لو، 4 اماموں میں سے امام اعظم، آپ نے نام لے لیا نا۔ ان کا فتویٰ کیا ہے اور ائمہ اہل بیت کا ارشاد کیا ہے؟ تو ائمہ اہل بیت کے ارشاد کو دین مانتا ہے یا ان کے فتوے کو دین مانتا ہے؟ امامت تو نے ان کی مان رکھی ہے یا امامت اس کی مان رکھی ہے؟ اہل بیت کے ائمہ کی امامت کو مانتے ہو یا ان 4 کی امامت کو مانتے ہو؟ اور جب اہل بیت کی مانتے ہو تو پھر اس امام اعظم کے فتوے پہ کیوں چلتے ہو؟ یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ حج اگر واجب ہو جائے تو جلدی کرنی ضروری نہیں ہے، کر لینا جب چاہنا ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بر صغیر کے مسلمان چونکہ اکثریت ان کے مقلد ہیں، انہوں نے رسم یہی ڈال دی کہ باقی سارے کام پہلے، حج سب سے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ شادیاں پہلے، مکان پہلے، خرید و فروخت پہلے، جب تک جوانی رہے گی حج کرنے کے لائق ہوگی طاقت نہیں جائیں گے، جب گوڑے گٹے ختم ہو جائیں گے، نگاہیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، حج کی مشقت برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، اب چلے ہیں جناب حج پہ۔ یہ تو ان کا فتویٰ تھا۔ ائمہ اہل بیت تو فرماتے ہیں جس سال حج واجب اسی سال جاؤ۔ ناراض تو نہیں ہوئے جی؟ تو مل گیا لواء الحمد کا ٹکٹ؟ نہیں، مار نعرہ حیدری تھے، جا جنت۔ کیا سمجھتا ہے جس کا نعرہ مار رہا ہے اسے پتہ ہے یا نہیں تیرے گھر میں تیری پیسے کتنے پڑے ہیں اور تیرے بینک میں کتنے پڑے ہیں اور حج کتنے سے واجب ہوتا ہے؟ مولا علی کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مولا امام زمان علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہر سال خود حج کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر سال اپنے ماننے والے حاجیوں کو دیکھ لیتے ہیں یا نہیں؟ وہی بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ فلاں پہ حج واجب ہے اور وہ نہیں آیا۔ اس لیے فرماتے ہیں میں تمہارے نامہ اعمال کو دیکھتا ہوں، روتا ہوں، اے کاش تو میرا شمار نہ ہوتا۔ تو بس میرے خیال میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ اپنے تمام معاملات کو سنبھالیے اور غور کیجئے کہ ہم نے آخرت کے عالم میں اور معاشر کے عالم میں جانا ہے۔
جب جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے یا بغیر تیاری کے جانا ہے؟ بآواز بلند صلوات. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد اشہد ان محمد اشہد ان علی اشہد ان حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی لا الہ لا الہ اللہم صلی علی محمد. عزیزان من، بس ایک ہی واقعے کی طرف توجہ دلا کر آپ کی سہمت کو رفع کروں. رسول اکرم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے آذان دینا چھوڑ دی. حضرت بلال نے آذان دینا چھوڑ دی. مدینے سے بھی باہر چلے گئے. کچھ دنوں بعد واپس آئے. بی بی طاہرہ کو پتہ چلا بلال واپس آیا ہے. پیغام بھیجا، بلال میں اپنے بابا کے دور کی آذان سننا چاہتی ہوں، آذان دو. بلال مازنہ پہ آئے. خدا جانے زہرا تیرے دل کے صدمے کو کتنے سلام پیش کروں. دکھی تھی. بابا کے دور کی اذان سن کے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن روایت کہتی ہے جوں ہی بلال نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند کی، خدا جانے زہرا کو کیا یاد آیا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. پیغام گیا، بلال زہرا تو اس دنیا سے جانے والی ہے، تجھے اپنی آذان بند کر دینا چاہیے. بلال نے آذان بند کر دی. بی بی طاہرہ کافی دیر بعد ہوش میں آئی. کہا گیا آذان مکمل کرو. کہنے لگے میں مکمل نہیں کر سکتا، مجھے زہرا کی جان عزیز ہے، مجھے رسول کے بیٹی کی جان عزیز ہے. اور یہ گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا مجھ پہ مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں ان کی سفیدیاں تبدیل ہو جاتی. ہاں زہرا، اگر دن سفیدی کھو کے سیاہ ہو سکتے ہیں
تو بی بی کی جوانی بھی ضعیفی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 75 یا 95 دن کے اندر رسول کی بیٹی اس کیفیت میں چلی گئی تھی کہ اپنے قدموں پہ چلنے کے لائق نہ رہی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ بس آخری جملہ، آخری ایام تو ایسے تھے کہ بستر سے اٹھنے کے لائق نہ تھی، بستر پہ پڑی رہتی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی، اللہم عجل لی وفاتی، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ماں ہو جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہو، جس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں، آیا اگر وہ مریضہ ہو جائے تو اللہ سے شفا چاہے گی یا اللہ سے موت چاہے گی؟ خدا جانے زہرا کتنی داغ دیدہ تھی، کتنی مصیبت زدہ تھی کہ اللہ سے موت و وفات کا مطالبہ کرنے لگی، اور اپنے بستر پہ پڑی ہوئی ایک دن خواب میں رسول اکرم کی زیارت کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ رسول اکرم موتیوں کے محل میں ہے، فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اور بی بی نے جو بابا کو دیکھا کہا بابا مجھے بھی یہاں بلا لو نا، مجھے بھی یہاں بلا لو۔ رسول اکرم نے فرمایا ہاں میری دختر، آج رات تو میرے پاس آنے والی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بی بی کی آنکھ کھلی، یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اٹھنے پہ قادر تو نہ تھی، لیکن جیسے ہوا اٹھی، دیوار کا سہارا لے کے آہستہ 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 چلتے چلتے وہاں پہنچی جہاں برتن پڑے تھے بست پانی کے، بیٹھی۔ روایت کے جملے تو یہ ہیں کہ پہلے حسنین کے کپڑے دھوئے، زہرا نے حسنین شریفین کے لباسوں کو دھویا، اور اس کے بعد کہا آؤ میرے شہزادوں میں تمہیں نہلا لوں۔ حسنین آئے، بی بی اپنے شہزادوں کو نہلانے لگی۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، جس ماں کو پتا ہو کہ میں اپنے بیٹوں کی آخری خدمت کر رہی ہوں، وہ آرام سے تو نہیں نہلائے گی، آنسو بہتے رہے ہوں گے اور بچوں کو نہلایا ہوگا۔ اسی عالم میں علی آئے، اور علی نے دیکھا تو بستر پہ زہرا نظر نہ آئی، ادھر دیکھا تو بچوں کو نہلا رہی تھی۔ تشریف لائے، کہا یا بنت پیغمبر آپ تو گھر کے کاموں کے لائق نہ رہی تھی، آپ نے یہ امور خانہ داری پھر کیوں انجام دینا شروع کر دیے؟ زہرا نے کہا میرے سرتاج، چونکہ میری زندگی کا آخری دن ہے اس لیے میں نے چاہا ہے کہ اپنے بچوں کی خدمت کر لوں۔ بی بی تجھے کس نے بتا دیا کہ تیری زندگی کا آخری دن ہے؟ مجھے میرے بابا نے بتا دیا ہے، مجھے بابا نے کہا آج رات تو آنے والی ہے، یا علی مجھے تھوڑا سا وقت دو کہ میں آپ کو اپنی وصیت عرض کرنا چاہتی ہوں۔ علی بیٹھے، زہرا کا سر اقدس گود میں لیا اور وعدہ کیا اللہ رسول کی بیٹی بتاؤ جو کہو گی میں آپ کے ساتھ پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ زہرا بطول نے کہا آپ میرے وارث ہیں، زندگی میں بھی آپ میرے وارث ہیں، بعد از وفات بھی آپ ہی میرے وارث ہیں۔ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں میرا غسل بھی آپ کے ذمے، میرا غسل کفن بھی آپ کے ذمے، میرا حنوط بھی آپ کے ذمے، میرا جنازہ بھی آپ کے ذمے، لیکن یاد رکھنا یہ سارے کام رات کے اندھیرے میں کر چھوڑنا، صبح نہ ہونے پائے اور ان لوگوں کو علم نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے مجھے دکھایا ہے۔ عزاداروں رات ہی رات میں امیر المومنین نے یہ سارے فرائض تجہیز و تکفین انجام دے دیے، اور آخر میں جب قبر زہرا میں دفن کیا اور قبر کا نشان مٹا دیا تو کنارے کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت تھی جو میں نے آپ کے حوالے کر دی، اپنی بیٹی سے پوچھ لینا آپ کے بعد تیری دختر نیک اختر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ بس اتنا ہی علامہ شیخ توسی نے کہا المجہولت قدرا والمغصوبت جہرا والمدفونت سرا
والمخفیت قبرا، میرے لاکھوں سلام دختر رسول پر کہ جس کی قدر کو امت نے نہ پہچانا، جس کو دن کی روشنی میں لوٹ لیا گیا اور جس کو رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا اور جس کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ علی کے قلب میں ہمیشہ کا دکھ تھا، یہ دکھ لے کے علی اس دنیا سے گئے، اور آج ہم سب زہرا کی مصیبت میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں خداوندا تو اسے بنت پیغمبر کی مظلومیت کا صدقہ ہمیں نجات کامل سے سرفراز فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، جن بزرگان کی خدمت میں ایصال ثواب کی نیت ہے ان تک یہ ثواب ایصال فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مولا کی بارگاہ میں ہمیں سرخوری عطا فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم پر اپنی دنیا و آخرت کی مہربانیاں نازل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔